9 ماہ ہوئے کہ نجم الدین کی اہلیہ امید سے تھی۔ اس دوران اس نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ کوئی کہہ رہا تھا، بے شک تیرے اس پیٹ میں اللہ کی ایک تلوار ہے۔ ادھر نجم الدین ایوب اور اس کا بھائی اب تکریت سے نکل کر اپنی منزل کہیں اور تلاش کرنے پر مجبور تھے۔ وہ اردو سے معزولی کا حکم نامہ وصول کرنے کے بعد اپنا ساز و سامان لپیٹ کر نہایت دل شکستگی کے عالم میں کسی نامعلوم ٹھکانے کی طرف روانگی کی تیاری کر رہے تھے کہ انہیں ایک خوشخبری ملی۔ گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوئی تھی۔ عام حالات میں یہ یقیناً سب کے چہروں کو خوشی سے گلنار کر دینے والی نوید تھی، مگر یہاں نعیم الدین ایوب کا غم اس مسرت پر غالب تھا۔ اس کی سرکاری نوکری ختم ہو چکی تھی، منصب چھن چکا تھا، سال ہا سال کی کوشش اور محنت سے حاصل کردہ مقام خاک میں مل گیا تھا، خاندانی وقار پامال ہو چکا تھا۔ ایسے میں کوئی اچھی سے اچھی خبر بھی اسے خوش نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے مایوسی کے عالم میں اس بچے کو اپنے لیے منحوس تصور کیا، جس کی آمد پر اسے اپنے گھر سے بے گھر ہونا پڑ رہا تھا۔ ان پریشان کن حالات کا اظہار اس کے چہرے سے ہو رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کے کاتب نے کہا، اجازت ہو تو کچھ عرض کروں؟ نجم الدین نے اس بات میں جواب دیا تو وہ بولا، معلوم ہوتا ہے آپ اس بچے کی ولادت کو نامبارک تصور کر رہے ہیں، مگر جو ہوا اس میں بھلا بچے کا کیا قصور؟ یہ تو اللہ کی تقدیر تھی، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے یہ بچہ کل ایک بہت بڑا بادشاہ بن جائے جس کی ساری دنیا میں شہرت ہو۔ غمزدہ نجم الدین ایوب اس بہلاوے سے کہاں بہلتا۔ اس نے اس جملے کو محض ایک مذاق خیال کیا، البتہ اب اسے بچے پر پیار آنے لگا۔ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اس کے سوا کون جانتا تھا کہ اس بچے کو دنیا کی تاریخ کے چند عظیم الشان فاتحین کی صف میں جگہ ملنے والی ہے۔ کسے خبر تھی کہ اسلام کا وہ ثبوت ثابت ہوگا جس کے کارناموں پر مسلمان ہمیشہ فخر کریں گے۔ یہ ایسا بادشاہ ہوگا جس کی شہرت تا قیامت رہے گی۔ تکریت کے قلعے کی سنگین وادیوں میں جنم لینے والے اس نومولود بچے کا نام یوسف رکھا گیا۔ یہی مستقبل کا صلاح الدین ایوبی تھا، جس کے نام سے اس کے پورے خاندان اور ملت اسلامیہ کی تاریخ چمکنے والی تھی۔ یہ واقعہ 532 ہجری کا ہے۔ نجم الدین ایوب کو علم ہوتا کہ وہ کس فرزند کا باپ بنا ہے تو یقیناً اس کا رنج و غم مسرت و شادمانی کی انتہا میں تبدیل ہو جاتا، مگر ہر انسان کی طرح وہ بھی کل سے ناواقف تھا۔ وہ صرف آج کو دیکھ رہا تھا جس میں اس کے لیے کانٹے ہی کانٹے تھے۔ تکریت سے نکلتے ہوئے نجم الدین ایوب کو عماد الدین جنگی کے سوا اور کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے امید تھی کہ عطابق جنگی، جس کی بلند ہمتی کا وہ شروع سے گرویدہ تھا، اسے نہیں بھولا ہوگا۔ یہ دور عماد الدین جنگی کے عروج کا تھا۔ ہر زبان اس کی شرافت، دلیری اور عدل و انصاف کا اعتراف کر رہی تھی۔ اس نے اپنا نظام حکومت اس خوبی سے چلایا کہ نظام الملک توسی کے دور کی یادگار تازہ ہو گئی۔ اس کے فرنگیوں کے خلاف جہادی کارنامے لوگوں میں مشہور تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نے برسوں بعد عالم اسلام کو جہاد کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا تھا۔ نصرانیوں کی وہ طاقت جسے مسلمانوں کے انتشار نے ناقابل شکست بنا دیا تھا، عماد الدین جنگی کے پے در پے حملوں سے اپنا سابقہ روب و دبدبہ کھونے لگی تھی۔ نجم الدین ایوب جب عماد الدین جنگی کے ہاں پہنچا تو وقت کا یہ شاہین صفت مجاہد شام سے نصرانیوں کو مکمل طور پر بے دخل کرنے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ اس نے نجم الدین ایوب جیسے قابل انسان کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا اور اسے فوج میں موزوں عہدہ اور جاگیر عنایت کی۔ عماد الدین جنگی نے آئندہ چند سالوں میں شام کے عیسائی مقبوضات اور وہاں کے ملت فراش مسلمان حکمرانوں کے خلاف زبردست مہمات انجام دیے۔ ذی الحج 533 ہجری میں اس نے بالا بک کا مشہور قلعہ بھی نصرانیوں کے حلیف منظم امراء سے چھین لیا۔ قلعے پر قبضے کے بعد موصل کی فوج کے افسران ان دشمن امراء کو سولی دینے لگے جو ان کے نزدیک ناقابل معافی تھے۔ عام طور پر جنگی اپنے مخالفین سے اتنا سخت سلوک نہیں کرتا تھا، مگر بالا بک کے امراء نے قلعے پر اس فوج کے قبضے سے قبل شہر کے مال و متاع اور ساز و سامان کے تمام ذخائر تباہ کر دیے تھے تاکہ حریف کو کوئی مالی فائدہ نہ ہو۔ اس لیے جنگی نے برافروختہ ہو کر اس حرکت کے ذمہ داروں کو سزائے موت سنائی تھی، اور اب یہ قیدی سولی کے سامنے کھڑے تھے۔
ان میں ایک خوبصورت سن رسیدہ امیر بھی اپنے لڑکے کے ساتھ سزا کا منتظر تھا۔ لڑکے کا حسن و جمال چاند کو شرماتا تھا۔ جب اس کی باری آئی تو اس کے بوڑھے باپ نے آگے بڑھ کر زنگی کے سالار امیر یاغ بسانی سے کہا، تم میں تمہارے آقا زنگی کا واسطہ ہے، اس سے پہلے مجھے سونی دے دو تاکہ میں اپنے بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دم توڑتا نہ دیکھوں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگا۔ نجم الدین ایوب موصل کی فوج کے ایک افسر کی حیثیت سے وہاں موجود تھا۔ وہ یہ درد مندانہ جملہ سن کر تڑپ اٹھا، اس کی آنکھیں بھر آئی۔ چونکہ سولی دینے کا ذمہ دار امیر یاغ بسانی تھا، لہذا نجم الدین ایوب نے اس قیدی کی سفارش کرتے ہوئے اسے کہا کہ اس بیچارے کو رہا کر دیا جائے۔ امیر نے کہا، یہ میرے اختیار میں نہیں، میں آقا کے حکم پر عمل کر رہا ہوں، حکم عدولی سے ڈرتا ہوں۔ بے چین نجم الدین عماد الدین زنگی کے پاس جا پہنچا اور اسے یہ قصہ سنا کر قیدی باپ بیٹے کی رہائی کی درخواست کی۔ زنگی اتنا متاثر ہوا کہ اس نے تمام قیدیوں کو آزاد کرنے کا حکم دے دیا اور ساتھ ہی نجم الدین کی شرافت اور رحم دلی سے خوش ہو کر اسے بالا بخت جاگیر کے طور پر دے دیا۔ بالا بخت لبنان کا ایک تاریخی شہر ہے۔ یہاں قدیم مذاہب کے عبادت خانے اور بلند و بالا ستونوں پر ایستادہ عجیب و غریب محلات انسان کو صدیوں پرانے دور میں رہ جاتے تھے۔ مقامی لوگوں کے مطابق ان محلات میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کردہ تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی قبر بھی اسی شہر میں بتائی جاتی تھی۔ دمشق سے ہمس جانے والی شاہراہ پر واقع ہونے کی وجہ سے اس کی عسکری حیثیت بھی غیر معمولی تھی۔ موسم کے لحاظ سے یہ شہر شام کا سرد ترین علاقہ تھا جو سطح سمندر سے 3700 فٹ بلند ہے۔ اس کی آبادی ایک مضبوط فصیل سے گھری ہوئی تھی جس کے مغربی کونے پر بالا بخت کا تاریخی قلعہ تھا۔ شہر کے اطراف میں میلوں دور تک سرسبز کھیت اور خوشنما نخلستانوں کا سلسلہ تھا، جہاں لبنان کے پہاڑوں سے نکلنے والا چشمہ رأس العین سیراب کرتا تھا۔ نجم الدین ایوب یہاں بہت خوش تھا۔ اس صحت بخش پرفضا مقام میں اس کا نونہال یوسف خوب پروان چڑھ رہا تھا۔ نجم الدین شروع ہی سے اس کی تعلیم و تربیت پر بھرپور توجہ دے رہا تھا۔ ادھر عماد الدین زنگی نصرانیوں سے فیصلہ کن جنگ کے لیے دمشق پر قبضہ کرنا ضروری سمجھتا تھا، جو بالا بخت سے صرف 36 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس کا حاکم نصرانیوں کا حلیف تھا۔ زنگی کے نزدیک اس کا وجود نصرانیوں سے کم خطرناک نہیں تھا۔ زنگی اس سے پہلے بھی دمشق پر زور آزمائی کر چکا تھا مگر اس کی مہم ناکامی کا شکار ہوئی تھی۔ تاہم بالا بخت جیسے مضبوط قلعے کو اپنی آخری سرحدی چوکی بنانے کے بعد وہ کسی بھی مناسب موقع سے فائدہ اٹھا کر دمشق پر اچانک حملہ کر سکتا تھا۔ 534 ہجری میں عماد الدین کو دمشق کے حاکم جمال الدین کی موت کی خبر ملی۔ دمشق میں تھوڑی ہی مدت میں کئی حاکم تبدیل ہوئے تھے۔ تاج الملک نے 526 ہجری تک، شمس الملوک اسماعیل نے 529 تک اور محمود شہاب الدین نے 533 تک حکومت کی تھی۔ اس کے بعد جمال الدین محمد اپنی حکومت کے پہلے ہی سال فوت ہو گیا۔ زنگی کو جو ہی اس کی موت کا پتہ چلا اس نے کسی پس و پیش کے بغیر دمشق کا محاصرہ کر لیا، مگر جمال الدین کے بیٹے مجیر الدین نے اپنے باپ کی مسند پر بیٹھتے ہی زنگی سے مقابلے کے لیے عیسائی قلعےداروں کو مدد کے لیے بلا لیا۔ زنگی نے نصرانیوں کی آمد کی اطلاع پا کر محاصرہ اٹھا لیا اور اس طرح یہ مہم بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ اسی سال اس نے دوبارہ دمشق پر حملہ کیا مگر یہ کوشش بھی ناکام رہی۔ دمشق پر مجیر الدین کی حکومت 549 تک برقرار رہی۔ اس کے اور اس کے باپ کے دور میں سارا انتظام نائب معین الدین انس کے پاس رہا جو 544 ہجری میں فوت ہوا۔ بالا بخت پر قبضے کے بعد کئی سال تک عماد الدین زنگی اپنی ریاست کے اندرونی معاملات سلجھانے میں مصروف رہا اور اسے نصرانیوں کے خلاف فوج کشی کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ اسے اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ اس کا کام ادھورا ہے مگر اس سے پہلے عراق کی سرحدوں کو لاحق خطرات کا تدارک ضروری تھا۔ چند سال بعد جب وہ الجھے ہوئے اندرونی مسائل سے فارغ ہوا تو اس کے سامنے سب سے پہلا ہدف الروحا کی عیسائی سلطنت تھی جو شام سے لے کر ایشیائے کوچک اور عراق تک پھیلی ہوئی تھی۔ رقبے کے لحاظ سے یہ تمام عیسائی ریاستوں سے وسیع تھی۔ دریائے فرات کے دمشق میں یہ البیرا، سروج اور کرادی سے ماردین کے نواح تک پھیلی ہوئی تھی۔ روحا اس کا مرکز تھا۔ دریا کے مغرب میں یہ کلباشر، عین عتاب اور اعزاز تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا حاکم جوسلین دوئم جو اپنے باپ جوسلین اول کی موت کے بعد تخت نشین ہوا تھا، ایک درندہ صفت انسان اور نہایت متشدد عیسائی تھا۔
اسلام دشمنی اس کی گھٹی میں پڑی تھی۔ اس کے سپاہیوں کو لوٹ مار اور دہشت گردی سے گرد و نواح کی اسلامی آبادیاں سخت پریشان رہتی تھیں۔ عماد الدین جنگی نے اریسا کے مرکز الروحا پر حملے کے لیے بڑی حکمت عملی سے کام لیا۔ اس قلعے کی اہمیت اور مضبوطی سے وہ خوب واقف تھا، اس لیے براہ راست وہاں کا رخ کرنے کے بجائے اس نے دیار بیکر کی طرف پیش قدمی کی اور وہاں ایک قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ جوسرین، جو کہ عماد الدین کی فوج کی نقل و حرکت کی خبر سن کر پریشان ہو گیا تھا، یہ دیکھ کر بے فکر ہو گیا کہ مسلمان فوج کردستان کی طرف نکل گئی ہے۔ اب وہ بھی روحا کو چھوڑ کر تفریح کے لیے اپنی جاگیر کلباشر چلا گیا۔ جاسوسوں نے فوراً یہ اطلاع زنگی کو پہنچائی اور وہ بجلی کی طرح کردستان سے روحا کی فصیلوں کے سامنے آن پہنچا۔ زنگی نے فوج کی ہمت بڑھانے کے لیے اعلان کیا، میرے ساتھ دسترخوان پر کھانا صرف وہ کھائے گا جو قلعے کے دروازے پر حملہ کرنے میں میرے ساتھ ہوگا۔ سپاہی زنگی کے حملے کی تیزی سے خوب واقف تھے، جانتے تھے کہ امیر کے شانہ بشانہ حملہ آور ہونا ہنسی کھیل نہیں، اس لیے سب چپ رہے۔ صرف ایک امیر اور ایک لڑکے نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ کسی نے لڑکے کو چھڑکا کہ تیرا وہاں کیا کام؟ زنگی نے ٹوک کر کہا، رہنے دو باخدا، مجھے اس کے چہرے پر لکھا نظر آ رہا ہے کہ یہ پیچھے رہنے والا نہیں۔ اگلا دن روحا کے دروازے پر حملہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے زنگی، اس امیر اور اس لڑکے نے گھوڑوں کو ایڑ لگا کر دھاوا بولا۔ ادھر سے ایک نائب نے پہلوان پہلو سے آ کر زنگی پر وار کیا، مگر امیر نے یکدم سامنے آ کر زنگی کو بچا لیا اور خود شہید ہو گیا۔ اس کی شجاعت دیکھ کر پوری فوج میدان میں کود پڑی۔ شہر کا سختی سے محاصرہ کرنے کے بعد 28ویں دن منجنیقوں کے ذریعے فصیلوں کو توڑ دیا گیا۔ اسلامی فوج روحا میں داخل ہو گئی اور شدید جنگ کے بعد اس پر قابض ہو گئی۔ عماد الدین زنگی نے شہر والوں سے نہایت سیاذانہ سلوک کیا اور تمام قیدیوں کو رہا کر دیا۔ یہ شاندار فتح 6 جمادی الثانی 539 ہجری کو نصیب ہوئی۔ اسی اہمیت کے پیش نظر مورخین نے اسے فتح الفتوح کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ عالم اسلام میں اس پر خوشیاں منائی گئی اور زنگی کا نام بغداد کے خطبے میں داخل کر دیا گیا۔ روحا کے ہاتھ سے نکل جانے پر عیسائی دنیا ششدر رہ گئی۔ عیسائی مورخین نے اسے شام کی صلیبی سلطنت کے زوال کا پہلا قدم قرار دیا۔ مچاڑ لکھتا ہے، یروشلم اور دوسرے شہروں کے نصرانیوں نے اعزاز کی فتح اور تباہی کی خبر سن کر مایوسی کے اشک بہائے۔ دریائے فرات کے کناروں سے آنے والی منحوس خبروں نے انہیں اور بے ڈرا دیا۔ حضرت مسیح کی قبر اور پہاڑ سے ان پر بجلی بھی گری۔ ایک دمدار ستارہ نظر آیا۔ شدید خوف و ہراس پھیلا۔ مشرق کے نصرانیوں نے یقین کر لیا کہ اسمال ان کا مخالف ہو گیا ہے اور ان پر ہیبت ناک مصائب آنے کو ہے۔ اس شکست سے مضطرب ہو کر پادریوں نے ایک نئی صلیبی جنگ برپا کرنے کے لیے جوشیلی تقریریں شروع کر دی۔ شاہان یورپ نے بڑی بڑی قربانیاں دینے کے دعوے کیے، مگر فوری طور پر وہ کچھ نہ کر سکے۔